وہ لڑکی مجبور تھی، اپنے جگر گوشے کی زندگی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ مینیجر کے اشارے پر جب وہ اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئی تو سیاہ چادر میں لپٹی وہ لڑکی سامنے کھڑے شخص کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رو دی۔ خدا کے لیے میری عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا، میں سید زادی ہوں، میرے بیٹے کے علاج کے لیے مجھے پیسے دے دو، میں زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گی۔ گڑ گڑا کر جب اس نے رحمت طلب نظروں سے ارم شاہ کو دیکھا تو دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں ارم شاہ نے اپنے دوستوں کے چیلنج پر اسی لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا کر خفیہ نکاح کیا تھا، مگر کچھ جنونی قربتوں کے بعد وہ اسے تنہا چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ یہ بیٹا میرا ہے نا؟ ارم شاہ نے نم آنکھوں سے اپنے ہمشکل بچے کو دیکھا۔ شہر کی گہما گہمی سے دور فارم ہاؤس کے سجے ہوئے کمرے میں وہ دلہن اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بستر پر بیٹھی ارم شاہ کا انتظار کر رہی تھی، جس کے ساتھ اپنی کچھ دیر پہلے ہی اس کا نکاح ہوا تھا۔ ایک انجانی سی سوچ کے تحت وہ بار بار کھڑکی سے سنہری رنگ کے اترتے ہوئے سائے دیکھتی اور دل پہلے سے زیادہ غمگین ہو جاتا۔ عریشہ اپنے لبوں کا ایک کونا دانتوں میں دبا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے صرف انتظار نہیں کر رہی تھی، گویا گھڑی کی سوئیوں کو سرکتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اپنے مخروطی انگلیوں پر لمحے گن رہی تھی۔ تبھی جیسے انتظار کا لمحہ تھم سا گیا، ارم شاہ پوری شان و شوکت سے ہاتھ پشت پر باندھے کمرے میں داخل ہوا اور بڑی دلکش نظروں سے اپنی بیوی کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی۔ خوش آمدید حسین لڑکی، وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی پلکوں پر پھونک مار گیا اور عریشہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی خمار آلودہ آنکھوں کو دیکھا۔ ارحم، مجھے گھر چھوڑ آئیں، شام ہونے کو آئی ہے اور تہ جان پریشان ہو رہے ہوں گے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ عریشہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی جانب سے یہ محبت کا ایک حسین جھانسا تھا، لیکن یہ جھانسا اتنا بدنما ثابت ہونے والا تھا کہ اس نے اس وقت نہیں سوچا تھا۔ ارم شاہ کا ہاتھ اس کی گردن پر سرکنے لگا، وہ بہکنے لگا تھا اور جو یہ بہکنا مقابل کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تمہارے دایا کے پاس بھی تمہیں چھوڑ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ فرائض تو پورے کر لو جو تم پر لاگو ہیں۔ وہ ہلکا سا اس پر جھکا اور اس کے رخساروں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ سرخ رنگوں میں ڈوبتے ہوئے عریشہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس کے لیے یوں پھولوں کی سیج بن جائے گی۔ ارم شاہ جیسے چاہنے کے لیے ایک دنیا بے قرار تھی، وہ خود اس کے پیچھے یوں بے تاب ہو کر بھاگے گا۔ آج سب کچھ اس کے نام منتقل کر کے وہ پرسکون تھی۔ ارحم اس کے سامنے بیٹھ گیا، کھڑکی کے پردے برابر کر کے وہ جیسے ابھی کچھ دیر تک آنے والے چاند کو بھی یہ خبر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ محبوب دسترس میں ہے، تم اپنے حسن کے تمام تر جلووں کے ساتھ پہلی مرتبہ میرے سامنے ہو۔ آج تو مجھے جی بھر کے دیکھ لینے دو تاکہ یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائیں۔ عریشہ کا ہاتھ فوراً اس کے لبوں پر جما۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی۔ لمحے بھر کا کھیل تھا، اس کی حسین آنکھیں بھیگنے لگیں اور ارحم نے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر جھکا لیا۔ اب وہ باری باری اس کی آنکھوں پر پورے حق سے اپنے لب جما رہا تھا۔ اگر کبھی مجھ سے دور رہنا پڑا تو؟ ارحم کے اس سوال پر عریشہ تڑپ اٹھی۔ آج رات تو یہ سوال نہیں بنتا، میں موت کو فوقیت دوں گی مگر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
ارحم کی دلکش ہنسی نے کمرے کی خاموش کو توڑ دیا۔ وہ دونوں ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے قریب تھے، دل بار بار دھڑک اٹھتا تھا۔ یہ رات اور اس رات کے تذکرے جان لیوا تھے۔ عریشہ کی جیولری بہت ہلکی پھلکی تھی اور بالکل ہلکا سا میک اپ، گولڈن کلر کی شرٹ، کام دار شرٹ کے نیچے کھلا پلازو، یہ ساری تیاریاں ارحم کی طرف سے مکمل کی گئی تھیں۔ حالانکہ یہاں صرف ان دونوں کا نکاح تھا، ارحم کا وعدہ تھا کہ رخصتی شاندار ہوگی، لیکن یہاں آ کر اس کی حسرتیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے اسے کمر سے تھام کر تکیے پر لٹا دیا۔ اس وقت وہ اس پر جھکا ہوا اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ بکھری ہوئی سانسوں والی لڑکی مسلسل اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتے ہوئے جیسے جان بخشی کی درخواست دے رہی ہو۔ ارحم شاہ اس پر مسلط تھا اور وہ اس کی شدتوں سے گھبرائی اس کے جنون سے پناہ مانگ رہی تھی۔ ارحم پلیز مجھے گھر چھوڑائیں، اس نے دونوں ہاتھوں کو تھام کر التجا کی۔ ارحم کا لہجہ مزید مخمور ہوا۔ آج رات میرے پاس گزار لو، آج تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ وہ اس کی خوشبو سے خود کو استوار کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی خوشبو میں نکھرتی وہ بھی بے حال تھی۔ آخر محبت کا بھرم اس قدر تھا کہ ارحم شاہ کا مل جانا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تایا ابو وہ مجھے مار دیں گی، اس پر ابھی بھی خوف مسلط تھا۔ ارحم نے اس کے حسین چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، یقین دلایا، میں صبح تمہارا ہاتھ تھام کر ان سب کے سامنے اقرار کروں گا کہ تم ارحم شاہ کی بیوی ہو۔ تب تو نہیں ماریں گے نا؟ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ طے نہیں پایا تھا کہ ارحم اسے سب کے سامنے اتنی جلدی قبول کرے گا، لیکن اب وہ خود اقرار کر رہا تھا اور وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ آج سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید کھولیں تو ارحم نے اس کے رخساروں پر لب رکھتے ہوئے سر اسپات میں ہلا دیا۔ وہ اس پر یقین کیسے نہ کرتی؟ محبت ہی اس قدر تھی۔ وہ رات ملن کی تھی، فارم ہاؤس کے کمرے میں گزاری ہوئی وہ رات عریشہ کی زندگی کی پہلی اور حسین ترین رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی رات اس کی زندگی کی آخری خوشی بننے والی تھی۔ ارحم شاہ اس کی زندگی میں 6 ماہ پہلے آیا تھا اور ان 6 مہینوں میں عشق یوں اس کے سر پر مسلط ہوا کہ وہ حجابی لڑکی اپنا دل کھول کر اس کے حوالے کر گئی۔ دور کہیں تایا کے گھر میں اس کے غائب ہونے پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اس کے کردار پر لیبل لگ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ ارحم کی باہوں میں تھی اور اسے کسی بھی انجام کی فکر نہیں تھی۔ ارحم کے وعدوں پر سارے اندیشے جاگ کی طرح بیٹھتے چلے گئے۔ وہ اس کے وجود پر اپنی ساری شدتیں لٹا کر پرسکون سا آنکھیں بند کی اس کے پہلو میں لیٹ گیا، جبکہ عریشہ نے ابھی تک اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا، جیسے اسے اپنے دل میں سمیٹ لینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ خدا کرے آپ میرے نصیب میں رہیں، کوئی تیز ہوا کا جھونکا آپ کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ صبح کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے افسوس ہوا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، مگر جیسے ہی اس نے پہلو میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارحم وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنا دوپٹہ سنبھال کر اور گیلے بالوں کو جوڑے میں لپٹی وہ کمرے میں ٹہلتی رہی، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب ارحم نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ فارم ہاؤس میں ملازمین موجود تھے۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ وہ ان کے سامنے یوں بے دھڑک جائے، سو دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھی، مگر سامنے ارحم نہیں بلکہ ایک ادھیڑ عمر کی ملازمہ کھڑی تھی۔ اپنا سامان اٹھائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، ملازمہ نے گویا حکم دیا تھا۔ عریشہ کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہوئی۔ ارحم کدھر ہے؟
میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ارم کہاں ہے؟ ملازمہ کی نظروں میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، وہ صبح ہی حویلی کے لیے نکل چکے ہیں اور آپ کے لیے جو حکم تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارم نے تو کہا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کر تایا کے گھر جائے گا اور اب اسے بتائے بغیر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اب تایا کا سامنا اکیلے کیسے کرتی؟ وہ لوگ تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فوراً موبائل اٹھا کر ارم کا نمبر ڈائل کیا، مگر فون آف جا رہا تھا۔ واٹس ایپ کھولا تو وہاں ایک نوٹیفیکیشن موجود تھا۔ بے قراری سے اس نے وائس نوٹ کھولا۔ یہ ارم کی ہی آواز تھی، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا، اسے سننے کے بعد عائشہ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا وبال جان ہو گیا۔ میں عزت کی بات عزت داروں سے کرنے کا قائل ہوں، اور تم کتنی عزت دار ہو یہ میں نے کل رات پہچان لیا ہے۔ پیار کا ڈرامہ ختم شدہ۔ اب واپس چلی جاؤ اور دوبارہ حویلی کا رخ مت کرنا، ورنہ میرے پالتو کتے تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ یہ بدلہ تھا اس ٹھکرائے ہوئے ہاتھ کا جو ارم نے اسے دوستی کی پیشکش پر مارا تھا۔ عائشہ نے چیخ مار کر موبائل دیوار پر دے مارا۔ دکھ اتنا بڑا تھا کہ وہ رو بھی نہیں پائی۔ اسے پینک اٹیک ہونے لگا۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ نہیں ارم، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اذیت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر اتنی زور سے چیخی کہ اس کا حلق پھٹ گیا۔ یا اللہ! اس کی سانسیں اکڑ رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ دیوانہ وار وہ بار بار ارم کا نمبر ڈائل کرتی رہی، مگر وہاں سے اب سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ حسین لڑکی اس روز اس قیامت میں دھکیلی گئی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے یوں چیخ چیخ کر روتے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی اور دکھ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، بڑے لوگ عزتوں کو تار تار کرنا جانتے ہیں، بس آپ کو اپنی عزت سنبھالنی نہیں آئی۔ وہ عورت عائشہ کی طرف دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ عائشہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اماں، میں نے اپنی عزت نہیں بیچی، میں ارم کے نکاح میں ہوں۔ یہ سن کر ملازمہ شمع بھی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح یہ بھی یہاں بک کر آئی ہے، مگر ایک باکردار لڑکی کا یوں پاک رشتے میں سب کچھ گنوا دینا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ شمع بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ مزید شدت سے رو پڑی۔ جاؤ گھر چلی جاؤ، یہاں رہو گی تو مزید برباد ہو جاؤ گی۔ عائشہ کیا بتاتی کہ اس کے پاس اب بچا ہی کیا ہے۔ وہ شخص جس کے سہارے وہ کھڑی تھی اسے پوری طرح منہ کے بل گرا کر جا چکا تھا۔ ڈرائیور نے اسے وہیں اتار دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی۔ نہ اس سے اپنا وجود سنبھالا جا رہا تھا اور نہ ہی وہ خود کو نارمل کر پا رہی تھی۔ وہیں یونیورسٹی والی عبا اور حجاب پہنے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی، جیسے میدان جنگ میں ہارا ہوا کوئی شخص موت کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے تایا کے دروازے پر دستک دی، وہی دروازہ جو اس کے باپ کا تھا، مگر تایا عرصہ دراز سے اس پر قابض تھے۔ تائی نے دروازہ کھولا اور عائشہ کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آ گئی تم، بد کردار لڑکی! منہ پر کالک لگا کر کہاں رات گزار کر آئی ہو؟ تائی اتنی زور سے چیخی تھی جیسے پورے محلے کو خبر کرنا چاہتی ہو۔ انہوں نے کھینچ کر اسے اندر داخل کیا اور دھکیلتے ہوئے زمین پر گرا کر اس پر تھپڑ اور مکے برسانے لگی۔ اسی ہنگامے میں کمرے سے زرون اور تایا جان باہر نکلے۔ عائشہ نے لپک کر تایا کے قدم پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں تایا۔ ابو، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں۔
وہ ان کے قدموں میں سر رکھ کر اتنی زور سے چیخی کہ سب ساکت رہ گئے، مگر تایا نے اسے ٹھکرا کر دور دھکیل دیا۔ کہاں تھی تم رات بھر؟ کس کے ساتھ تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ضرور اس کا منہ دبوچے کھڑا تھا کہ تبھی کمرے سے انایا نکلی، جو اس کی تایا زاد بہن تھی اور اکلوتی ہمدرد بھی۔ انایا نے دوڑ کر اسے زرون کی گرفت سے چھڑوایا۔ بھائی خدا کا خوف کریں، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ انایا اسے اپنی لپیٹ میں لے کر پوچھے جا رہی تھی، بتاؤ عریشہ تم کہاں تھی؟ عریشہ نے کتنی بار کوشش کی کہ سب اگل دے، مگر سچ بولنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس لمحے اس نے صرف یہی دعا کی کہ کاش اس کا دم نکل جائے یا اس کی حواس چھن جائیں۔ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ اس کے حواس بے قابو ہونے لگے اور انایا کا ہی ہاتھ تھامے ہوئے وہ زمین بوس ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ انایا کے کمرے میں ایک بوسیدہ چارپائی پر لیٹی تھی اور انایا تصویر بنے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انایا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عریشہ نے روتے ہوئے انایا کو دیکھا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ زرون بھائی اور ابا تمہاری جان لینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے سچ بتا دو۔ عریشہ نے انایا کے گلے لگ کر اپنا سر اس کے کندھے پر گرا دیا اور کانپتی آواز میں انکشاف کیا، میں نے ارحم شاہ سے نکاح کر لیا تھا انایا، مگر وہ مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ انایا دھک سے رہ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھیں اور ارحم کے جنون سے واقف تھیں، مگر اس حد تک گڑاؤٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ ارحم ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عریشہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، بس آنکھیں بہتی رہیں۔ تبھی تائی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کو خبردار کرنے لگی کہ اس لڑکی سے دور رہے، مگر انایا نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی خدا کی قسم آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ انایا نے گھر والوں کو جھوٹ بول کر سنبھال لیا کہ عریشہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر ہسپتال میں تھی، مگر تایا نے فرمان جاری کر دیا، اس کا یونیورسٹی جانا بند ہے اور 2 ہفتوں بعد اس کی شادی زرون سے ہو جائے گی۔ عریشہ آسمان سے گری اور کھجور میں اٹک گئی۔ وہ ایک نکاح پر دوسرا نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ عریشہ کے لیے ہر گزرتا ہوا دن وبال جان تھا۔ وہ ایک کمرے میں قید تھی جہاں سے باہر کی دنیا تو کیا، اسے اپنی زندگی کا سورج بھی ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تائی نے شاپنگ شروع کر دی تھی اور زرون جو ایک عیاش اور جواری شخص تھا اب اسے لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ عریشہ کا دل کٹتا تھا کہ وہ ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ تھا، مگر اس بستی میں کوئی اس کا سننے والا نہ تھا۔ ان 2 ہفتوں میں سے اسے جان لیوا بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ صرف ایک بار حویلی جا کر ارحم کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی، مگر اس کا موبائل ٹوٹ چکا تھا اور گھر سے نکلنا ناممکن۔ ایک روز جب اس کی حالت بہت بگڑ گئی تو انایا نے تایا سے اجازت لی اور اسے دوائی دلانے کے بہانے شہر کے ایک ہسپتال لے آئی۔ وہاں انایا کی ایک دوست نرس تھی جس کی مدد سے عریشہ کا چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر شائستہ نے کچھ ٹیسٹ کیے اور 1 گھنٹے بعد جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کے الفاظ نے ان دونوں لڑکیوں کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ ان کو تقریباً 2 ہفتوں کی پریگننسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ اور کمزوری بہت زیادہ ہے۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عریشہ کا دماغ معاف ہو گیا۔ اے کمظرف انسان، اس سے بہتر تھا تو مجھے گولی مار دیتا۔ یہ کیسی سزا دی ہے تو نے میری محبت کی۔ عریشہ تو رو بھی نہ پائی، بس ایک زندہ لاش بن کر بیٹھی رہی۔ انایا اسے دیکھ کر تڑپ اٹھی
اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، زرون سے شادی کا مطلب موت تھا یا پھر اس معصوم جان کی بربادی۔ اس رات عریشہ عنایہ کی گود میں سر رکھ کر بکھر گئی۔ عنایہ مجھے کہیں سے زہر لا دو، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عنایہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بڑے حوصلے سے کہا، نہیں عریشہ، میرے پاس ایک راستہ ہے، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تم اس شخص کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے اپنی اولاد کا سن کر وہ نرم پڑ جائے، مگر یہاں رہی تو یہ لوگ تمہیں اس بچے کو جان سے مار دیں گے۔ عریشہ کو عنایہ کی فکر ہوئی، مگر وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ عنایہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، میں ان کی بیٹی ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 دن غصہ کریں گے، میں سنبھال لوں گی، تم بس نکل جاؤ۔ یہ عنایہ کا وہ احساس تھا جس سے عریشہ کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ مائیوں کی رات آئی، عریشہ کو زرد رنگ کا جوڑا پہنایا گیا، ہاتھوں پر مہندی لگی، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ زرون اس کے پہلو میں بیٹھ کر بیہودہ گفتگو کر رہا تھا، مگر عریشہ خاموش بت بنی رہی۔ جیسے ہی موقع ملا، عنایہ اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ یہ سادہ سوٹ اور عبا پہن لو، میں نے پچھلی گلی کا دروازہ کھول دیا، وہاں سے بھاگ جاؤ۔ عریشہ نے روتے ہوئے عنایہ کے ہاتھ چوم لیے۔ میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گی عنایہ؟ عنایہ نے اسے باہر دھکیلا، بس اب پلٹ کر مت دیکھنا۔ عریشہ اندھیرے میں بھاگتی چلی گئی، بخار میں تپتا جسم اور آنکھوں میں آنسو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے اس جہنم سے دور نکلنا تھا۔ وہ اسی مقام پر پہنچی جہاں سے کبھی وہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ تبھی ایک پرانا رکشہ وہاں آ رکا۔ یہ گاؤں کے رحمان چچا تھے، جنہوں نے اسے پہچان لیا۔ بیٹی آ جاؤ، عنایہ نے مجھے سب بتا دیا تھا، میں تمہیں شہر چھوڑ دوں گا۔ رحمان چچا نے اسے شہر کی حدود میں اتار دیا اور کرایہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ عریشہ اب تنہا تھی اس شہر میں جہاں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس حویلی کے سامنے جا کھڑی ہوئی جس کا پتہ ارحم نے کبھی اسے فخر سے بتایا تھا۔ میں ارحم شاہ سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ عریشہ کا یہ جملہ حویلی کے دور و دیوار سے ٹکرایا۔ حویلی کے مکینوں نے اسے حقارت سے دیکھا۔ ارحم کی ماں نائلہ بیگم باہر نکلی اور طنزیہ لہجے میں بولی، میرا بیٹا نہ جانے کتنیوں سے ملتا ہے، اب ہر کوئی خود کو اس کی بیوی سمجھنے لگے تو ہم کیا کریں؟ عریشہ نے گڑگڑا کر التجا کی، خدا کے لیے مجھے ایک بار ارحم سے ملنے دے۔ مگر نائلہ بیگم کا جواب اس کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ ارحم ایک ہفتہ پہلے بیرون ملک جا چکا ہے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ گارڈ نے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر پھینک دیا اور وہ سڑک پر تپتی دھوپ میں اکیلی رہ گئی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی تپتی دھوپ اور اپنی تقدیر کے لکھے پر آنسو بہا رہی تھی۔ محبت مکافات پر اتر آئی تھی اور اسے اب در در کی ٹھوکریں کھانا تھی۔ اس عالی شان حویلی کے بند دروازے اسے بتا رہے تھے کہ امیروں کی دنیا میں غریب کی عزت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ عریشہ سارا دن بھوکی پیاسی وہیں بیٹھی رہی کہ شاید کبھی تو دروازہ کھلے اور کوئی اسے اندر بلا لے، مگر وہاں تو پتھر دل لوگ بستے تھے۔ اسی دوران فارم ہاؤس والی ملازمہ شمع بھی، جو اب حویلی میں ڈیوٹی پر تھی، باہر نکلی۔ عریشہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے خاموشی سے عریشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی میرے ساتھ میرے گھر چلو، خدا کی زمین پر سارے لوگ برے نہیں ہوتے۔ شمع بھی اور ان کے شوہر سیف چچا شہر کے ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں رہتے تھے۔ ایک عرصہ پہلے ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کسی درندے نے یہی سلوک کیا تھا اور وہ غم سہ نہ سکی تھی، اسی لیے ان کے دل میں عریشہ کے لیے تڑپ پیدا ہو گئی تھی۔ عریشہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اماں میں اس اولاد کو لے کر کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سیف چچا نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور بڑے یقین سے کہا، بیٹی کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟
جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی برباد کرنے والے کو وہ ایک دن ضرور تمہارے قدموں میں لائے گا، بس تم صبر کا راستہ چن لو۔ اس روز عریشہ نے صبر کا کٹھن راستہ چن لیا۔ اس نے اپنی نئی پہچان بنائی، شمع بی اور سیف چچا کی بیٹی کی پہچان۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اب کبھی ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ ایک ماہ کے اندر اندر اس نے شہر کے ایک چھوٹے سے ادارے میں نوکری ڈھونڈ لی۔ سیف چچا نے ایک قریبی مل میں چوکیداری شروع کر دی تھی تاکہ گھر کا پہیہ چل سکے۔ یہ سب کچھ عریشہ کے لیے آسان تھا۔ اسے کئی بار ٹوٹنا پڑا، بکھرنا پڑا، لیکن اب اس کے پاس جینے کی ایک بڑی وجہ اس کے وجود میں پلنے والی ننھی سی جان تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 9 ماہ کا طویل عرصہ صدیوں کی طرح بیت گیا۔ اس نے اپنے بیٹے نوران کو جنم دیا، جو شکل و صورت میں بالکل اپنے باپ کا عکس تھا، مگر عریشہ نے اس کے وجود سے ارم کا نام مٹانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دوسری جانب ارم شاہ جب بیرون ملک سے واپس آیا تو اسے ایک عجیب سی بے سکونی نے گھیر لیا۔ اسے اپنی ماں سے پتہ چلا کہ ایک لڑکی حویلی آئی تھی، جو خود کو اس کی بیوی بتا رہی تھی، مگر انہوں نے اسے نکال دیا تھا۔ ارم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے رہ رہ کر عریشہ کی وہ باتیں یاد آتی تھیں کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گی۔ اس نے عریشہ کے تایا کے گھر جا کر پتہ کیا تو وہاں سے اسے عنایا ملی۔ عنایا، جو اب اپنی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، ارم کو دیکھتے ہی نفرت سے بھر گئی۔ اس نے ارم کو وہ سب کچھ سنا دیا جو اس کے جانے کے بعد عریشہ پر گزری تھی۔ ارم شاہ، تم نے ایک پاک باز لڑکی کی زندگی نگل لی۔ اب گلی گلی بھٹکو، وہ تمہیں کبھی نہ ملے، شاید وہ کہیں مر کھپ گئی ہوگی۔ عنایا کے یہ الفاظ ارم کے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگے۔ سزا کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ مغرور ارم شاہ، جو دولت کے نشے میں کسی کی عزت روند گیا تھا، اب ایک ایک پل عریشہ کی تلاش میں تڑپنے لگا۔ اس نے ہر جگہ چھان ماری، ہر ہسپتال، ہر گلی، مگر عریشہ جیسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ جبکہ عریشہ اب 1 سال کے نوران کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں مگن تھی۔ وہ اب ایک بڑی انڈسٹری، ریان انڈسٹری میں کام کر رہی تھی، جہاں کے مالک ریان فاروقی اس کی پردہ داری اور ایمانداری کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ریان صاحب کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جسے عریشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی سنبھالتی تھی۔ ایک دن وہ نوران کی سالگرہ کے لیے اسے کھلونے دلانے بازار گئی، جہاں قسمت اسے دوبارہ زندگی کے اسی موڑ پر لانے والی تھی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بازار میں چہل پہل تھی۔ عریشہ نوران کا ہاتھ تھامے اسے کھلونے دلا کر واپس مڑ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار رکشے نے انہیں زوردار ٹکر ماری۔ عریشہ کے ہاتھ سے نوران اچھل کر دور جا گرا۔ نوران! عریشہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کے اپنے گھٹنے اور بازو پر شدید چوٹ آئی تھی، لیکن اسے اپنی تکلیف کا احساس تک نہ رہا۔ وہ بلکتی ہوئی نوران کی جانب لپکی، جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ سیف چچا، جو ان کے ساتھ تھے، وہ محفوظ رہے، لیکن نوران کی حالت دیکھ کر ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عریشہ نے اپنے حجاب کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کی کل کائنات اس کے ہاتھوں میں بے صدا پڑی تھی۔ اس لمحے سڑک پر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک شخص تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوراً نوران کو عریشہ کے ہاتھوں سے لیا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر ان دونوں کو بٹھا دیا۔ یہ سب کچھ اتنی بجلی کی رفتار سے ہوا کہ عریشہ اس شخص کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ وہ بس روتے ہوئے نوران کے ماتھے سے نکلتا خون صاف کر رہی تھی۔ خدا کے لیے گاڑی تیز چلائیں، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو پائے۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ شخص خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح کانپ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس شخص نے نوران کو اپنی باہوں میں اٹھایا
اور ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ عریشہ بدحواسی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی۔ سیف چچا پانی لینے باہر رک گئے۔ جب ڈاکٹرز نوران کو اندر لے گئے تو وہ شخص وہیں باہر کوریڈور میں ہاتھ مسلتا کھڑا رہ گیا۔ عریشہ نے اپنا نقاب کھول دیا تاکہ وہ سکون سے سانس لے سکے۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے اور اطمینان بخش خبر دی۔ گھبرانے کی بات نہیں، زخم گہرا نہیں ہے، بچے کو سکون کا انجیکشن دے دیا، وہ سو رہا ہے۔ عریشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر مڑی تو تاکہ اس اجنبی شخص کا شکریہ ادا کر سکے جس نے برے وقت ان کی مدد کی۔ جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائیں وقت جیسے تھم گیا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، ارحم شاہ۔ ایک مدت بعد دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ وقت نے ایک بار پھر خود کو دہرایا، مگر اس بار ارحم کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور نہیں بلکہ پچھتاوے کی آگ تھی۔ عریشہ، اس کے لبوں سے بڑی مشکل سے یہ نام نکلا۔ اس کا لہجہ اتنا شکستہ تھا کہ خود عریشہ کو یقین نہ آیا۔ ارحم نے بے تابی سے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں نوران لیٹا تھا۔ میرا بیٹا! یہ لفظ سنتے ہی عریشہ کے اندر جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس نے لپک کر ارحم شاہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ہسپتال کا عملہ اور آنے جانے والے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر عریشہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ ارحم کے منہ پر جڑ دیے۔ تمہارا بیٹا! کس حق سے اسے اپنا کہہ رہے ہو؟ وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم کر دیا تھا، آج باپ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ارحم شاہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی اپنا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو بس اسے جی بھر کر دیکھ لینا چاہتا تھا۔ عریشہ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ نکل جاؤ میری زندگی سے، نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہارے نام کی اور نہ ہی تمہارے اس جھوٹے پچھتاوے کی۔ ارحم شاہ کی روح تک اس روز گھائل ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے تماشائیوں کی نظریں اسے چھید رہی تھیں، لیکن اسے صرف عریشہ کے الفاظ سنائی دے رہے تھے جو کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ عریشہ نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ ارحم شاہ، تم نے سمجھا تھا کہ تم اپنی دولت اور نام کے زور پر کسی کی زندگی برباد کر کے آرام سے جی لو گے۔ دیکھو، اجنبی بن کر تم نے جس بچے کی جان بچائی وہ اسی عورت کا بیٹا ہے جسے تم نے ایک رات کی تسکین کے بعد کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ ارحم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیف چچا نے آگے بڑھ کر عریشہ کو سنبھالا اور اسے کمرے کے اندر لے گئے جہاں نوران اب ہوش میں آ رہا تھا۔ ارحم وہیں باہر فرش پر بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کی ساری سرداری اور سارا غرور اس ہسپتال کے فرش پر مٹی میں مل گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ارحم شاہ حویلی واپس تو آ گیا، لیکن وہ اب وہ ارحم نہیں تھا۔ وہ عالی شان حویلی اسے اب قبرستان کی طرح لگ رہی تھی۔ ماما، خدا کے لیے اسے منا کر لائیں، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ماں نائلہ بیگم کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، وہی نائلہ بیگم جنہوں نے کبھی عریشہ کو دھکے دے کر نکالا تھا، آج اپنی اکلوتی اولاد کو یوں تڑپتا دیکھ کر بے بس کھڑی تھی۔ افتخار شاہ، جو ہمیشہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر رعب دکھاتے تھے، آج اپنے بیٹے کی بربادی دیکھ کر خاموش تھے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگیوں سے کھیلنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ دونوں عریشہ کے دروازے پر چل گئے، وہی دروازہ جہاں کبھی عریشہ نے بھیک مانگی تھی، آج وہاں شہر کے بڑے رئیس دستک دے رہے تھے۔ عریشہ نے دروازہ کھولا تو سامنے نائلہ بیگم اور افتخار شاہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ لوگ یہاں؟ اس نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ نائلہ بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ عریشہ بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہمارے بیٹے کی حالت دیکھو، وہ پاگل ہو جائے گا، ہمیں ہمارا پوتا دے دو۔
عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا اور جواب دیا، مجھے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے، اس لیے میں آپ کو ویسے دھکے دے کر نہیں نکالوں گی جیسے آپ نے مجھے نکالا تھا، لیکن یاد رکھیں وہ بچہ آپ کا پوتا نہیں ہے، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ کل کو نوران جوان ہو کر آپ کا گریبان پکڑے اور آپ سے اپنی ماں کی ذلت کا حساب مانگے تو تمہاری زندگیوں سے دور چلے جائیں۔ اس نے ان کے سامنے ہی دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں شرمندگی کا بوجھ اٹھائے واپس مڑ گئے۔ ارم شاہ بار بار اس کے گھر کے باہر آتا، گھنٹوں کھڑا رہتا، لیکن عائشہ نے سارے دروازے بند کر لیے تھے۔ اسے اب ارحم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اسے صرف اپنی عزت نفس عزیز تھی۔ ریان فاروقی نے جب عائشہ کی ہمت اور ثابت قدمی دیکھی تو ان کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے عائشہ کو نکاح کی پیشکش کی تاکہ نوران کو ایک باعزت نام اور عائشہ کو ایک محفوظ چھت مل سکے۔ عائشہ نے اس فیصلے پر سوچنے کے لیے وقت مانگا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے اب ارحم کی پرچھائی سے بھی دور نکلنا ہے۔ ارحم کو جب پتہ چلا کہ عائشہ کسی اور کے نکاح میں جانے والی ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس نے اپنی تمام جائیداد نوران کے نام منتقل کرنے کی کاغذات تیار کروائے اور آخری بار عائشہ کے پاس گیا۔ یہ تمہارے بیٹے کی امانت ہے، میں اسے کوئی حق نہیں دے پایا، لیکن یہ جائیداد اس کا مستقبل سنوار دے گی۔ عائشہ نے کاغذات دیکھے اور ارحم کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف خلا تھا، کوئی امید نہیں تھی۔ ارحم شاہ اس وقت ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح عائشہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، وہ شخص جو کبھی اپنی آواز کے رعب سے لوگوں کو تھرا دیتا آج ایک ایک لفظ کے لیے ترس رہا تھا۔ عائشہ نے جائیداد کے کاغذات بغیر دیکھے میز پر رکھ دیے اور سرد لہجے میں مخاطب ہوئی، ارحم شاہ، تم نے سمجھا کہ ان کاغذات کے ٹکڑوں سے تم اس رات کا ازالہ کر لو گے یا اس کرب کا حساب چکاؤ گے جو میں نے تمہاری حویلی کی سیڑھیوں پر سہا تھا۔ ارحم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ عائشہ، میں حساب نہیں چکا رہا، میں صرف اعتراف جرم کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی کے ساتھ جو کھیل کھیلا اس کی تلافی ممکن نہیں، بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دو، اسے اپنے سینے سے لگانے دو، پھر میں کبھی تمہاری زندگی میں نظر نہیں آؤں گا۔ عائشہ کا دل تڑپ اٹھا، مگر یہ تڑپ ارحم کے لیے نہیں بلکہ اس معصوم بچے کے لیے تھی جو ایک ایسے باپ کا لہو تھا جس نے اسے کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد کمرے کا دروازہ کھول دیا اور نوران کو جو اب اپنے پاؤں پر چلنے لگا تھا ارحم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ارحم نے تڑپ کر بچے کو اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کی خوشبو سونگھی اور اسے بے تحاشا چومنے لگا۔ نوران جو اس لمس سے ناآشنا تھا بڑی حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ عائشہ دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ تمہارا وقت ختم ہوا ارحم شاہ، اب جاؤ یہاں سے۔ ارحم نے بوجھل قدموں سے اٹھ کر آخری بار عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ، میں نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، میں تمہیں تمہارے نام کے ساتھ اس اذیت سے بھی آزاد کر رہا ہوں جو میری بے وفائی نے تمہیں دی تھی۔ میں اب اس ملک میں نہیں رہوں گا جہاں کی فضائیں مجھے میری غلاظت یاد دلاتی ہیں۔ عائشہ نے خاموشی سے وہ کاغذات تھام لیے، یہ اس کی آزادی کا پروانہ تھا، مگر اس آزادی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ ارحم نے جاتے ہوئے سیف چچا کا ہاتھ تھاما۔ چچا، یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا کہ آپ نے اس وقت میری بیوی اور بچے کو سنبھالا جب میں نے انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ سیف چچا نے صرف اتنا کہا، ارحم بیٹا، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان سے تو بھاگ سکتے ہو مگر اپنے کیے سے نہیں۔ ارحم کے جانے کے بعد عائشہ نے ایک لمبا سانس لیا، اسے ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں سے برسوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ ریان فاروقی کا رشتہ ابھی بھی اس کا منتظر تھا۔ ریان ایک سلجھا ہوا اور نیک دل انسان تھا
جس نے عریشہ کو اس کے ماضی سمیت قبول کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ عریشہ نے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایک ایسا آغاز جہاں صرف عزت ہو، سکون ہو اور اس کے بیٹے کا روشن مستقبل۔ اس نے ریان سے نکاح کے لیے حامی بھر لی، مگر اس شرط پر کہ وہ اپنی پہچان، اپنی محنت اور اپنے وقار کو کبھی قربان نہیں کرے گی۔ دوسری جانب ارم شاہ نے ہمیشہ کے لیے ان فضاؤں کو خیر باد کہہ دیا اور بیرون ملک چلا گیا۔ اس کے پاس اب سب کچھ تھا، دولت، شہرت، کامیابی، مگر اس کا دل ایک ایسے بنجر ریگستان کی طرح تھا جہاں کبھی سکون کی بارش نہیں ہونی تھی۔ اس نے اپنی زندگی اس سیاہ باپ سے یہ سبق سیکھا تھا کہ کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا خود اپنی روح کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ محبت بار بار مل سکتی ہے، مگر کھوئی ہوئی عزت اور اعتبار کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ عریشہ نے اپنے صبر ہمت سے ثابت کر دیا کہ عورت اگر ٹھان لے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر دنیا کو جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہی اس کہانی کا اختتام تھا، جہاں برائی کو شکست ہوئی اور ایک باکردار عورت کی جیت۔